چلیے سیدھے آج کے اس زبردست تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ MIT کی ایک انتہائی دلچسپ کوگنیٹو سائنس ریسرچ پر مبنی ہے جو ہمارے دماغ کو بالکل ایک انسلجھے سائنسی معمے کی طرح پیش کرتی ہے۔ ہم سب اکثر سوچتے ہیں نا کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے، تو آج ہم مل کر ان گہرے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہاں سے انسانیت کا ایک بہت ہی پرانا اور گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا انسان پیدائش کے وقت بالکل ایک کوری سلیٹ یا بلینک سلیٹ ہوتے ہیں؟ کیا سب کچھ دنیا میں آ کر ہی سیکھا جاتا ہے، یا پھر ہمارے دماغ میں کچھ چیزیں، کچھ صلاحیتیں پیدائش سے ہی پہلے سے موجود ہوتی ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ایک حیران کن دریافت پر غور کرتے ہیں۔ ایک بندر کا بچہ جسے 2 سال تک بالکل اس طرح پالا گیا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب پہلی بار اس کے سامنے کوئی چہرہ لایا گیا تو اس نے فوراً اسے پہچان لیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بالوں جیسی اتنی زبردست صلاحیت، وہ بھی بغیر کسی تجربے کے، اچانک سے سامنے آ جائے؟ یہ علم آخر آتا کہاں سے ہے؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں تاریخ کے 2 سب سے بڑے نظریاتی کیمپس کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف جان لاک اور ہیوم جیسے مفکر ہیں جن کا پکا دعویٰ ہے کہ تمام تر علم صرف اور صرف ہمارے تجربات سے آتا ہے، اور دوسری طرف ایمانوئل کانٹ ہیں جن کا ماننا ہے کہ بھئی ذہن میں تجربے سے پہلے ہی کچھ بنیادی خود و خال، کچھ سٹرکچر ضرور موجود ہونا چاہیے، ورنہ ہم کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بن جاتا ہے فطرت بامقابلہ پرورش، یعنی نیچر ورسز نرچر کا ایک کلاسک مقابلہ۔ آئیے اپنے پہلے اہم سوراخ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بحث ہمارے دماغ کی نشو و نما کو سمجھنے کے لیے کیسے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم ایک بالغ انسان کے دماغ کے نقشے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دماغ میں چہروں، جگہوں اور جسموں کو پہچاننے کے لیے بالکل الگ اور مخصوص حصے ہوتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر نارمل انسان میں یہ بالکل ایک ہی جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ نیورونز اور ان کے رابطے ہماری پیدائش سے پہلے ہی بن چکے ہوتے ہیں، اس لیے پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ بھئی یہ پورا سسٹم 100% پیدائشی ہے۔ لیکن سائنس میں تو صرف اندازوں سے کام نہیں چلتا نا۔ یہ جاننے کے لیے کہ واقعی کیا چیز پیدائشی ہے اور کیا ہم نے سیکھی ہے، سائنسدانوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ یہ کہ ان نوزائیدہ بچوں سے کیسے پوچھا جائے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتے، وہ اس دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اس کا سائنسدانوں نے ایک انتہائی سمارٹ اور سادہ سا حل نکالا، جسے ہیبیچویشن یا عادت ڈالنا کہتے ہیں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے، بس بچے کے دیکھنے کے وقت کو نوٹ کریں۔ اگر بچے کو ایک ہی چیز بار بار دکھائیں گے تو وہ بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے گا، لیکن جیسے ہی کوئی نئی یا حیران کن چیز سامنے آئے گی وہ اسے زیادہ دیر تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھے گا۔ بس اسی پیمانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو نتائج آئے وہ سچ میں حیران کن تھے۔ 1 سے 3 دن کے بچے جو ابھی دنیا میں آئے ہی ہیں، وہ بھی پیدائش کے صرف 1 گھنٹے کے اندر چہروں کو پہچان رہے تھے۔ وہ نئے چہروں میں فرق کر سکتے ہیں اور ایک ہی چہرے کو مختلف زاویوں سے بھی پہچان لیتے ہیں۔ ہاں، اگر چہرہ الٹا کر دیا جائے تو انہیں پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے، جسے انورژن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ ہمارا دماغ پہلے سے ہی کافی حد تک پروگرام ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ اب جب لگنے لگتا ہے کہ بھائی کیس کلوز ہو گیا، دماغ واقعی پہلے سے پروگرامڈ ہے، تو بچوں کی نشوونما کے پہلے ہی سال میں ایک زبردست سائنسی پلاٹ ٹویسٹ سامنے آتا ہے۔ اصل میں ہمارا دماغ صرف معلومات جمع کرنے والا کوئی ڈبہ نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار ہے۔ یہ سرگرمی سے ان صلاحیتوں کو ڈیلیٹ یا ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے ماحول میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے موبائل سے غیر ضروری ایپس اڑا دیتے ہیں۔ دماغ کے اس حیرت انگیز عمل کو پرسیپچول نیلوئنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی زبردست مثال یہ ہے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ بندروں کے چہروں اور غیر ملکی زبانوں کی آوازوں کے درمیان فرق کرنے میں ہم بالغوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے نا، لیکن 9 ماہ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے بندروں کے چہروں میں فرق کرنے کی یہ صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ مطلب ہمارا تجربہ نئی صلاحیتیں نہیں دے رہا، بلکہ جو صلاحیتیں استعمال نہیں ہو رہی انہیں چھین رہا ہے۔ اگر ہماری صلاحیتیں اور رویے اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فزیکل لیول پر اس تیزی سے بڑھتے ہوئے دماغ کے خلیوں اور بافتوں کے اندر اصل میں کیا گیم چل رہی ہے؟ جب بندروں کے بچوں کے دماغ کے MRI سکینز کیے گئے تو ایک اور نیا سراغ ملا۔ دماغ میں چہروں کو پہچاننے والے جو مخصوص حصے یا اعصابی پیچز ہوتے ہیں وہ پیدائش کے وقت تو موجود ہی نہیں تھے۔ 81 دنوں تک دماغ میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اور تقریباً 170ویں دن کے قریب جا کر یہ باقاعدہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس دریافت نے تہلکہ مچا دیا اور سائنسدانوں کو ایک انتہائی سخت تجربہ کرنے پر مجبور کیا۔
उन्होंने बंदरों के बच्चों को एक जबरदस्त माहौल में पाला, खिलौने, आवाजें, सब कुछ दिया, लेकिन एक शर्त पर। उन बच्चों को कोई भी चेहरा देखने नहीं दिया गया। ये सब सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि क्या दिमाग में इन हिस्सों के बनने के लिए वाकई चेहरों को देखना जरूरी है। और नताइज क्या रहे हैं? सिफर। मुहक्किकीन को 260 दिन के उन बंदरों के दिमाग में जिन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा था, चेहरा पहचानने वाले हिस्सों की तादाद बिल्कुल सिफर मिली। दिमाग ने वो हिस्से बनाए ही नहीं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी जिनका मानना है कि सारा इल्म सिर्फ और सिर्फ तजर्बे से ही आता है। और बस यहीं पर आकर ये पूरी साइंसी तफ्तीश एक ज़बरदस्त क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है और कॉग्निटिव साइंस की दुनिया एक ऐसे सस्पेंस में मुब्तला हो जाती है कि जिसका मज़ा ही अलग है। अगर हम इस तमाम डेटा को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। इंसानों और बंदरों के रवैये वाला डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि चेहरा पहचानने की सलाहियत बिल्कुल पैदाइशी है, लेकिन जब हम दिमागी स्कैन्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, चेहरे पहचानने वाले हिस्से तो सिर्फ तजुर्बे की वजह से बाद में बनते हैं। अब साइंसदान इन मुताजाद हक़ाइक़ को आपस में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ का ख्याल है कि शायद नौज़ायदा बच्चे पैदाइश के वक्त कोई बहुत ही आम सा बसरी निज़ाम इस्तेमाल करते हैं और पैचेस बाद में बनते हैं, या फिर हम इंसान पैदाइशी तौर पर खदोखाल का एक बड़ा ही सादा सा खाका लेकर आते हैं जो हमारे दिमाग को गाइड करता है कि भाई अब सीखने का अमल कहाँ से शुरू करना है। यानी फितरत सिर्फ दरवाज़ा खोलती है और बाकी का काम माहौल करता है। तो आखिर में ये पूरा मुअम्मा हम सबको एक गहरी सोच में मुब्तला कर देता है। अगर हमारी ये पेचीदा सलाहियतें सिर्फ फितरत या सिर्फ माहौल का नतीजा नहीं है, बल्कि इन दोनों का एक उलझा हुआ मगर खूबसूरत डांस है, तो फिर सोचने की बात यह है कि वो कौन से बुनियादी राज हैं जो वाकई पैदाइश से ही हमारे डीएनए में लिखे हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें देर तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।